بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی قدر، نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس میں اپنی توفیق کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آج ہمیں عید کا دن، خوشی کا دن، مسرت کا دن جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اس کے اوپر جتنی بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بے حد و حساب شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ مالک کائنات، یہ خاص آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان کی عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور آج عید کا دن، خوشی کا دن بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جہاں آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے، وہیں پہ یہ اداسی بھی ہے، یہ پریشانی بھی ہے کہ رمضان گزر گیا۔ بڑے شوق سے عبادت کر رہے تھے، راتوں کو قیام کر رہے تھے، نمازیں با جماعت ادا کر رہے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قرآن سنتے تھے، دن میں جب بھی وقت ملتا تھا قرآن بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ بہاریں اب 11 مہینے ہمیں ملنی نہیں ہیں۔ اگلے سال کس کی قسمت میں رمضان ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مومن کا دل پریشان بھی ہے اور غم زدہ بھی ہے کہ وہ بہاریں اور وہ رونقیں جو رمضان کے مہینے میں ہمیں حاصل تھی، یقیناً یہ 11 مہینے باقی کے ہمیں حاصل نہ ہوں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی اپنی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، راتوں کو قیام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ جہاں پہ آج خوشی کا دن ہے وہیں پہ میں یہ ذکر کیا کرتا ہوں، لازماً اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو، ایسے لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس وقت خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے یا تنگ دستی کی وجہ سے یا کسی بھی حالت کی وجہ سے ان کے ہاں کوئی پریشانی ہے، اور عید کا دن ان کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن نہیں ہے۔ ان کے پاس بھی جائیے، انہیں ضرور ملیے، اور ان کے چہروں پہ بھی تھوڑی سی مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیرنے کی کوشش کیجیے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید خوشیاں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کے موقع میں میں نے یہ بھی کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائیے گا۔ خوشی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں، عافیت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یا اللہ اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری بغاوت اور تیری نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بغاوت اور نافرمانی، انسان جو ہے عید کا دن آئے اور سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ اپنے چہرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صفایا کر دے اور کہے یا اللہ میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً یہ خوش کرنے والی بات نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ گانے بجانے کی محفلیں کرے، ڈھول ڈھمکے میں شرکت کرے، بازاروں میں جو ہے وہ وارہ گردی کرے، عورتیں بے پرد ہو کر جو ہے وہ باہر نکلیں، مرد اور عورتیں جو رشتہ دار نہیں ہیں، غیر محرم ہیں، یا رشتہ دار ہیں غیر محرم ہیں، وہ مرد اور عورتیں جو ہے وہ جا کر ایک دوسرے سے معانقہ کریں، مصافحہ کریں،
یہ جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. یہ ساری اللہ کی حدوں کو پھلانگنا ہے اور اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. لہٰذا اس طرح کا کام نہ کیجیے. اپنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے اور اس کو کبھی بھی ناراض کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ہمیں نعمتیں ملتی ہیں وہیں پہ اس کی پکڑ بھی آتی ہے, اس کا عذاب بھی آ جاتا ہے. وہ اپنے بندوں سے کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے ساتھ کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اور اللہ کو راضی رکھنے کا بہت سارے طریقے ہیں, لیکن آج کے خطبہ عید میں صرف ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. لوگوں نماز پڑھا کرو. رمضان میں ہم نے خوب نمازیں پڑھی ہیں اور اچھے طریقے سے عبادت کی ہے. کوشش کی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز مل جائے. مسجدیں بھر گئی. جمعہ کے خطبہ میں چاہیے تھا یہ خطبہ ہوتا, لیکن جمعہ کے خطبہ میں بہت سارے لوگوں نے نہیں آنا. بہت سارے لوگ جو عید کے خطبہ میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ کے خطبہ میں بھی آنے کی توفیق دے. لیکن یہ نماز سب سے اسلام کا بنیادی ستون ہے. ہمارے اوپر جو اسلام کا لیبل لگتا ہے وہ نماز کے ساتھ لگتا ہے. اللہ کو ناراض نہ کیجیے گا. عید والے دن بھی نماز چھوڑ کر اور باقی دنوں میں بھی نماز چھوڑ کر اس کی پابندی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نماز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کلمہ توحید کے بعد اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ نماز کی ہے. صدقہ خیرات, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرہ, طواف, اعتکاف, یہ ساری باتیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے نماز ہے. لوگ کہتے ہیں قربانی کر لی ہے, نماز نہیں پڑھی, قربانی ہو جائے گی. اللہ سے پوچھئے, سب سے مہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. اگر نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو باقی اعمال جو ہیں وہ پھر اللہ سوچے کہ اس کے قبول ہوتے ہیں یا نہیں قبول ہوتے. اس لیے نماز کے بارے میں انسان کو کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاۃ. لوگوں توحید کے بعد سب سے پہلے میں نے جس بات کا تمہیں حکم دیا ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا. سارے احکام میں نے زمین پہ جبریل امین کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل کیے. نماز کا تحفہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں پہ عرش پہ بلا کر خود بذات خود جو ہے وہ تحفہ عطا کیا ہے. اور 50 نمازیں تھی, کم کر کے تمہارے اوپر 5 جو ہے وہ کر دی گئی ہیں. تم 5 ہی پڑھتے چلے جاؤ, میں تمہیں 50 کا اجر جو ہے وہ دیتا چلا جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج آسمانوں پہ ہوئی. مومنوں کا معراج مسجد میں اور سجدے میں ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. مومن کبھی نماز پڑھنے سے نہیں بھاگتا. باقی کام ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائیں, لیکن نماز جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں, کتنی نعمتیں ہیں, انسان ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ نماز چھوٹا سا ایک شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. اس سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جب اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے, لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے. اور مومن مسلمان ہو اور وہ کہے نئی دکان سب سے بڑی ہے, مؤذن کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمان ہو اور پھر وہ کہے نئی گپیں جو ہے وہ سب سے بڑی ہیں, ڈرامہ گانا فلم جو ہے وہ سب سے بڑی ہے, آوارہ گردی یہ سب سے بڑی ہے, دنیا کے معاملات خوشیاں غمیاں یہ سب سے بڑی ہیں. وہ کہتا نہیں اللہ سب سے بڑا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, لوگوں کامیابی کی طرف آؤ, کامرانی کی طرف آؤ. ہم کہتے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے, تو کامیابی یہ نہیں ہے, کامیابی تو بازاروں میں ہے, کامیابی تو گھروں میں ہے, فنکشنوں میں ہے. کہا نہیں نماز کی طرف آؤ, یہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ اعلان مومن کا اور مسلمان کا اس اعلان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اس کلمے کے ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے, یا اللہ واقعی تو سب سے بڑا ہے, یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. میں اللہ کی بھی گواہی دیتا ہوں, اس کے رسول کی بھی گواہی دیتا ہوں. تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ, میں دعا کرتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ, یا اللہ تیری توفیق شامل حال رہی تو ضرور میں مسجد میں آ رہا ہوں, میں تیری عبادت کروں گا, تیری توفیق کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا.
آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرک اور کافر کہا اور جہنم کی سزا کا اعلان سنایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے، تم نماز پڑھو۔ ما سلککم فی سقر فی جنات یتساءلون، اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم بھیج دیں گے، پھر وہاں پہ وہ آپس میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ سب سے پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، لوگوں بندے کے درمیان، کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر ایک بھی نماز ترک کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو تو نماز میں سکون ملتا تھا، جب پریشان ہو جاتے بلال کو کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال اذان دو، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں سکون ملے، ہماری پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اور کہا کرتے تھے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، مجھے دل کا قرار اور سکون نماز میں ملتا ہے۔ اللہ سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو راحت ملتی ہے، پریشانیاں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، آج مسلمان رہتا ہے اور نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، کوئی بھی نماز نہ پڑھے، ایک نماز بھی وقت گزر گیا فویل للمصلین بعد میں پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ جو نماز کو وقت میں نہیں پڑھتے، جو نماز کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں، اس کے رکوع سجود اور ارکان جو خشوع اور خضوع مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے وقت گزارنے کے بعد نماز ہوتی نہیں ہے، جان بوجھ کے کسی نے وقت گزار دیا، نماز کا ٹائم نکل گیا، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سویا رہا ہے، کہیں مشغول ہو گیا اور بھول گیا نماز، اس کا قضا کر لے، قضا اس کے لیے ہے۔ جس نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے، ہمارے 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اسے جیل میں ڈال دو، اسے جوتے مارو، اسے کوڑے لگاؤ، یا تو وہ توبہ کرے اور جیل سے باہر آ جائے اور نماز پڑھے، یا پھر وہ جیل میں اسی طرح سزا لیتے لیتے جیل میں مر جائے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، باقی مسئلوں میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور نماز میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے جیل میں ڈال دو اور اس کو سزا دو اور اس کو جوتے مارو، یا توبہ کر لے یا نماز پڑھے یا وہیں پہ مر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ اس کی سزا قتل ہے، جو بے نماز ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اسے قتل کر دو، توبہ کا موقع دے دو، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اسے قتل کر دو۔ امام احمد رحمہ اللہ چوتھے امام فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا جان بوجھ کر چھوڑنے والا وہ مرتد ہے، اسے توبہ کا موقع بھی نہ دو، اسے قتل کر دو، اس کی سزا ہی قتل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور پھر جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، اسے قتل کر دو۔ اس قدر شدید وعید ہے جو آدمی نماز چھوڑتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے، ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عید میں قربانیاں بھی 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی کر لیتے ہیں، بس اوقات عمرے بھی کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ تو باقی باتوں کا کیا کام ہے؟ عید والے دن نماز نہیں پڑھتے، جس دن خاص اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ہی نماز پڑھنا ہے۔ لمبی نماز پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، کہتے ہیں اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، پوری امت مسلمان کا اتفاق ہے، ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر،
کہ جان بوجھ کر فرضی نماز کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور عظیم ترین گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس میں علماء کا، مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنَّ إِثْمَهُ أَعْظَمُ، اور اس نماز چھوڑنے کا گناہ یہ بڑا ہے، من قتل النفس، کسی بندے کو قتل کرنے سے بھی، وَأَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کا مال ڈاکے سے چھیننے سے بڑا گناہ ہے، وَالسَّرِقَةِ، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، اور شراب پینے سے بھی بڑا ہے، وَالزِّنَا، اور زنا سے بھی بڑا ہے۔ اندازہ ہوا؟ فرماتے ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا گناہ جو ہے قتل سے، چوری سے، ڈاکے سے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں، پھر بھی ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ اس قدر شدید گناہ ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہماری توجہ ہی نہیں کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے میں کون سا حرج ہے۔ نماز نہیں لیٹ ہونی چاہیے، باقی سب کچھ لیٹ ہوتا ہو جائے، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اپنی نماز پڑھی جانے سے پہلے نماز جو ہے وہ ادا کر لو۔ لہٰذا انسان کو کبھی نماز جو ہے وہ ترک نہیں کرنی چاہیے، نماز کا خاص خیال کر رکھنا چاہیے۔ اور عید کا دن ہے، عید جو ہے وہ یاد رکھیے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے۔ انما العید لمن طاعته تزید، عید اس کی ہوتی ہے جس کی اطاعتوں میں اضافہ ہو جائے، جس کی اطاعتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا لیس العید لمن تجمل اللباس والرکوب، عید اس کی نہیں ہے جو خوبصورت لباس پہن لیتا ہے اور بڑی بڑی سواریوں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ انما العید لمن غفرت له الذنوب، عید تو اس کی ہوتی ہے جس کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ معاف فرما دے۔ آخری بات ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگوں عید کا دن مسلمان کا کون سا دن ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت جملہ کہا جس دن انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ مسلمان کا عید کا دن ہے۔ جس دن مسلمان گناہ کا اور نافرمانی کا کام نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ اللہ کو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ عید کا دن بنائے رکھے، ہم سے کبھی بھی نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اس مشکل وقت میں، خوشی کے وقت میں بھی اور مشکل وقت میں بھی، اپنے بھائیوں کو، خصوصاً فلسطینی بھائیوں کو اور کشمیری بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کو سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب ساتھیوں کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور فوت شدگان کی جو ہے وہ مغفرت فرما دے۔